اما بنعمت ربک فحدث، اور اللہ کی جو تم پر نعمت ہے اس کا خوب چرچا کرو۔ ارشاد فرمایا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے امت کو یہ سبق دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر جو نعمت فرمائے، بندوں کو چاہیے کہ وہ اس نعمت کا خوب چرچا کریں، اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لائیں، اس نعمت کا تذکرہ کریں اور دھوم دھام سے اللہ کی اس نعمت کا چرچا کریں، تاکہ معلوم ہو کہ ان بندوں کو اللہ کی اس نعمت کے ملنے پر خوشی ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہیں، میلے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے۔ آقا نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے پاس کوئی مال دولت پیسہ ٹکا ہے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے بہت کچھ ہے، میرے پاس مال بھی ہے، غلام بھی ہیں، دولت بھی ہے، تجارت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، بہت کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کی نعمت۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، جب اللہ کی تجھ پر اتنی نعمت ہے تو اس نعمت کو تیرے جسم سے ظاہر ہونا چاہیے، تیری زندگی میں تیرے جسم سے اس نعمت کو ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ تحدیث نعمت کی ایک شکل ہے۔ تو آج اس ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے میں نے یہ عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے بڑھ کر امت مسلمہ کے لیے اللہ کی اور کوئی بڑی نعمت نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کی ساری کائنات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، آپ کی ولادت باسعادت اور عالم انسانیت میں آپ کی بعثت سعیدہ سے بڑھ کر کوئی نعمت تخلیق نہیں کی گئی۔ یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ ساری نعمتیں انسانوں کو اور مسلمانوں کو اس نعمت عظمیٰ کے تصدق سے ملی ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے ملا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی نعمتیں بھی حضور کے تصدق سے ملی، حج کی نعمتیں اور مناسک بھی حضور کے تصدق سے ملی، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، یہ نعمتیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے ملی۔ مسلمانوں کو ایمان، عمل، عزت سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے ملی۔ تو یہ نعمت عظمیٰ وہ نعمت ہے کہ ساری نعمتیں اس کے تصدق سے ملی، یہ ہر نعمت کا باعث۔ مجھے یہ بات عرض کرنے میں کوئی تأمل نہیں ہے کہ جتنی خوشیاں ہم لوگ ان جدا جدا نعمتوں کے حصول پر اور جدا جدا نعمتوں کے آمد کے موقع پر مناتے ہیں، ان ساری خوشیوں کو ملا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی نعمت پر ان سے بڑھ کر خوشی منانی چاہیے۔ جو تاریخ اسلام کے اندر مسلمانوں کے اندر زوال آتا گیا، ایمان کا زوال، عمل کا زوال، محبت کا زوال، دینی علم کا زوال، دینی اداروں کا زوال، دینی قدروں کا زوال، روحانی فضائل کا زوال، جو ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہوتا گیا، زوال آتا گیا، اور مسلمانوں کی زندگی میں مادیت کا غلبہ ہوتا چلا گیا، نفسانیت، مادیت، دہریت، اس کی یلغار نے مسلمانوں کی زندگی کو ذہنی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا رشتہ اپنے اسلاف سے، پرعظمت ماضی سے اور ایمان کی بہتری والے دور سے کٹتا چلا گیا، اور لوگ ہر انداز کو مادی، ہر بات کو مادی انداز کے ساتھ سوچنے لگے۔ تو جب پرعظمت ماضی کے ساتھ، اسلاف کے ساتھ، اپنے اکابر کے ساتھ رشتہ کٹ جائے اور زندگی کی ڈوریں کٹ جائیں، تعلق ٹوٹ جائیں، تو صاف ظاہر ہے زندگی جب نئے سرے سے مادیت کی بنیاد پر استوار ہونے لگے تو قدروں میں، تصورات میں خود بخود بڑا فرق آ جاتا ہے۔ بعض اوقات ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے، اور بعض احباب معلومات کی کمی کے باعث ایسا خیال پیدا کر دیتے ہیں، ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے بعض ذہنوں میں یہ تصور ابھرتا ہے کہ شاید یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا، اس کا جلوس نکالنا، یہ محافل میلاد کا منعقد کرنا، یہ خوشیاں منانا، صدقہ خیرات کرنا، محفلیں اور مجلسیں منعقد کرنا اور صلاۃ و سلام کی ایک خوب دھوم رچانا، یہ سارا کچھ شاید بر صغیر پاک و ہند میں اسی زمانے میں پیدا کیا گیا، اور صدیوں پہلے اسلام کی تاریخ میں شاید اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ تصور سراسر غلط اور تاریخ سے عدم واقفیت کی بنا پر پیدا ہوا ہے۔ تو ہمارے پاس سند، پہلی سند تو قرآن اور حدیث ہے، اس کے بعد ہمارے پاس سند ائمہ دین کی، اعلام امت کی،
اکابر امت کی، فقہا، ائمہ، محدثین، ان کی آ جاتی کہ تاریخ اسلام کے مختلف ادوار میں امت مسلمہ کے اکابر ائمہ اور محدثین کے ہاں یہ معمول کیسا رہا ہے، تاکہ پتہ یہ چل سکے کہ اس کا تسلسل اسلام کی تاریخ کے ہر دور میں ہے یا بالکل آج کے دور کی نئی پیداوار۔ اگر تو آج کے دور کی نئی پیداوار اور تاریخ اسلام کے پچھلے زمانوں میں اس کا کوئی ٹریس نہ ملے، کوئی ثبوت نہ ملے، اس کے پیچھے کوئی تسلسل نہ ہو، امت مسلمہ کا عمل اجماع اور تواتر کے ساتھ اس کے پیچھے پچھلے زمانوں میں نہ پایا جائے، پھر تو یہ بات قابل اعتراض ہو سکتی ہے۔ کوئی جائز چیز جسے عذرو شرع کتاب و سنت کی کوئی دلیل جس کی نہیں اور منع پر وارد نہ ہو، کوئی ایسا کام کہ قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل اس کو منع نہ کرے، کسی آیت سے کسی حدیث سے اس کی ممانعت ثابت نہ ہو، یا اس کی نہیں پر کوئی قرآن و حدیث کی دلیل وارد نہ ہو، یا قرآن اور حدیث سے وہ چیز ناجائز ثابت نہ ہو، پھر اسے جائز کہیں گے۔ محض اس بنا پر کہ صحابہ نے ایسا کیا یا نہیں، تابعین، تبع تابعین، یہ پہلے دور کے مسلمانوں نے ایسا کیا یا نہیں، تو پہلے دور کے مسلمانوں کا ایسا نہ کرنا محض اس بنا پر وہ شے ناجائز قرار نہیں پا سکتی۔ یہ دلیل ہی سرے سے غلط، یہ دلیل ہی سرے سے غلط کہ پہلے زمانے کے لوگوں نے اور بزرگان دین یا صحابہ تابعین نے اسے کیوں نہ کیا۔ بھئی ہزار ہا چیزیں شرعی امور میں سے، دینی تعلیمات میں سے اور دینی معمولات میں سے ایسی ہیں جو نہ صحابہ نے کی، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ بعد کے بزرگوں نے کی، مگر آج امت کرتی ہے اور اسے جائز سمجھتی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت اور زمانوں کے تقاضے ان کو پیدا کرتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، تغیر آتا رہتا ہے۔ ایک دور میں ایک شے کی ضرورت نہیں ہوتی، بعد کے دور میں بوجود ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ ضرورت جنم لیتی ہے، سو اس شے کا کرنا پہلے اتنا ضروری نہیں ہوتا، بعد میں کسی وقت میں ضروری ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ شے فی نفس ہی ناجائز نہ ہو۔ ناجائز کیسے؟ مثلا قرآن کی کوئی آیت اسے منع قرار نہ دے، اور حضور علیہ السلام کی کوئی حدیث یا صحابہ کرام کا اجماع یا فتویٰ اس شے کو ناجائز نہ کہے، یا علت حرمت کی اس کے اندر نہ پائی جائے، یا کتاب و سنت کی نصوص اس کی حرمت یا منع پر دلالت نہ کریں، تو پھر محض اس بنا پر کہ پہلے یہ کام نہیں کیا گیا اب کیوں کیا جا رہا ہے، اس بنا پر وہ ناجائز قرار نہیں پا سکتے۔ اب ہم بڑے بڑے تبلیغ کے لیے اجتماع کرتے ہیں، سیرت النبی کے اجتماع کرتے ہیں، مختلف مواقع پر جلسے کرتے ہیں، کانفرنسز کرتے ہیں، اور کون سا مسلک مسلمانوں میں ہے جو یہ نہیں کرتا؟ کیا ان میں سے کوئی اجتماع اس طرح کے کانفرنسز صحابہ کرام نے کبھی کیے سوائے حج کے؟ کبھی اور اتنے بڑے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اجتماع کبھی کیے؟ تابعین نے، تبع تابعین نے کبھی کیے؟ بولیے، نہیں کیے۔ تو اگر انہوں نے نہیں کیے اجتماع سوائے حج کے اجتماع کے، تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو کیا ان کو ناجائز کہہ دیا جائے گا؟ نہیں۔ اب جماعتیں بنتی ہیں، یہ جمعیت علماء پاکستان ہے، یہ جمعیت علماء اسلام ہے، میں دینی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، یہ جمعیت اہل حدیث ہے، یہ جمعیت یا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ہے، یہ جماعت اہل سنت ہے، مختلف دینی مذہبی جماعتیں ہیں کہ نہیں ہمارے ملک میں؟ میں نے ہر مسلک کی ایک ایک جماعت کا نام گن دیا۔ کیا اس دور سے اوپر چلے جائیے، 1300 سال کی تاریخ میں صحابہ کرام سمیت، صحابہ سے لے کے آج تک کبھی ہمارے اکابر نے کوئی جماعتیں بنائیں، کوئی جمعیتیں بنائیں؟ صحابہ کرام نے کوئی جمعیت بنائی ہو؟ کوئی تابعین، تبع تابعین، ائمہ، فقہا، محدثین، بزرگان دین، اولیاء، صلحاء، انہوں نے کوئی جماعتیں بنائی ہوں اجتماعی؟ پوری تاریخ اس چیز سے خالی ہے، مگر آج بنائی جاتی۔ تو کیا اس دلیل پر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ سب ناجائز ہے؟ اگر اس دلیل پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا یہ ناجائز ہے، تو اس دلیل پر باقی بھی سب کام ناجائز ہونے چاہیے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر یہ اس دلیل پر یہ ناجائز ہے تو باقی بھی اسی دلیل پر ہر شے ناجائز کر لو، جو صحابہ نے نہیں کیا ناجائز کر لو، پھر میں دیکھتا ہوں دین کے اندر بچ کے آ جاتا ہے۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو پہلے دور میں متداول نہ تھے، اس دور میں کسی اور طریقے سے اسی عزت اور وقار کا معاملہ ہوتا تھا، آج کے دور میں کچھ اور چیزیں۔ اب یہ پکی مسجدیں بنائی جاتی ہیں، ہم پکی مسجد میں بیٹھے ہیں، کون سا مسلک اور مکتب فکر ہے جو پکی مسجدیں نہیں بناتا؟ جی کیا حضور علیہ السلام نے بنائی پکی مسجد؟ خلفائے راشدین صحابہ نے پکی مسجدیں بنوائیں؟ جب انہوں نے نہیں بنوائی ہم کیوں بناتے ہیں؟ قرآن مجید پہ خلاف چڑھایا جاتا ہے، کبھی حضور علیہ السلام نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے قرآن مجید پہ غلاف چڑھائے؟ معمول نہیں تھا۔
اب ہم چڑھاتے ہیں ادب کے لیے، تو کیا معاذ اللہ وہ ادب نہیں کرتے تھے قرآن مجید کا؟ کرتے تھے۔ ان کے ہاں ادب کا ایک اور طریقہ تھا، ہمارے ہاں ادب کا ایک اور طریقہ امتیاز پیدا کرنے کے لیے رواج پا گیا، وہ بھی جائز تھا، یہ بھی جائز ہے۔ یہ صرف، نحو، منطق، معانی، علم بیان، بدیع، کلام، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، یہ دینی مدارس میں جتنے نصابات پڑھائے جاتے ہیں، حساب، فلسفہ، جیومیٹری وغیرہ، کیا یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین یا ائمہ دین نے یہ نصابات پڑھے؟ جب مساجد کو پکا بنایا جانے لگا، بعض علماء نے اختلاف کیا، فتویٰ لگایا کہ جائز نہیں۔ دلیل یہی تھی کہ حضور نے نہیں بنائی، صحابہ نے نہیں بنائی، مگر جو صاحبان بصیرت اور صاحبان حکمت علماء تھے، انہوں نے کہا کہ اگر اس دور میں حضور نے مسجد پکی نہیں بنوائی تو اس دور میں لوگوں کے مکان بھی پکے نہیں ہوتے تھے، ہر کوئی رہائش گاہیں بھی کچی، سو اللہ کا گھر بھی کچا، تو یہ کسی سے کمتر نہیں لگتا تھا۔ اب لوگوں نے مکانات بنوا لیے پکے، محلے میں ہر طرف پکے خوبصورت مکانات ہوں، لوگوں کی رہائش گاہیں اور گھر پکے ہوں، اور اللہ کا گھر کچا سا بنا ہوا ہو، تو یہ ظاہری شان و شوکت اللہ کے گھر کی گر جاتی، ظاہری شان و شوکت۔ اس لیے ظاہراً بھی دین کی شان و شوکت کو قائم رکھنے کے لیے مسجد کو بھی پکا اور خوبصورت ہونا چاہیے، تاکہ جب نگاہ دیکھے تو وہ ظاہری شان و شوکت کے اعتبار سے بھی اللہ کے گھر کو عزت والا جانے۔ ضرورت پیدا ہو گئی نا، اس لیے مسجد کو پکا بنانے کا جواز ہو گیا۔ بالکل اسی طرح ریاست مدینہ بنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک کو اسلامی ریاست بنایا، تاسیس ہوئی اسلامی ریاست کی، اس کی بھی کوئی تاریخ تھی، کوئی دن تھا، اور ہر سال پلٹ کر وہ تاریخ آتی تھی۔ 11 سال مدنی دور میں کبھی حضور علیہ السلام نے اسلامی مدینہ کی اسلامی ریاست کا یوم تاسیس منایا، مدینہ ڈے، یوم مدینہ کبھی منایا حضور نے؟ آپ یوم پاکستان مناتے ہیں نا، کبھی خلفائے راشدین نے یوم مدینہ منایا؟ اسلامی ریاست کا یہ یوم تاسیس ہے، منایا کسی نے؟ تو جب حضور نے نہ منایا، صحابہ، تابعین، ائمہ دین، علماء، کسی نے نہ منایا، آپ کیوں مناتے ہیں یوم پاکستان؟